بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پن پوائنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نوید امان خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک میں آنے والی آفات کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے میں لاکھوں لوگ جاں بحق ہو گئے تھے اور اس زلزلے میں اربوں روپے کا نقصان ہوا تھا۔ پوری دنیا نے پاکستان اور آزاد کشمیر کی اس زلزلے کی آفت میں مدد کی تھی۔ پاکستان کے اپنے ہی لوگوں نے بہت متحرک ہو کے ان میں ایک جذبہ آ گیا تھا متحد ہونے کا اور احساس کا، تو انہوں نے احساس اور اتحاد کے ساتھ اپنے ساتھیوں، اپنے پاکستانیوں اور کشمیر کے ساتھیوں کی مدد کی اور ان کے لیے انہوں نے اپنے مال کو وقف کیا۔ وہ خود بھی جگہ جگہ گئے، ان کو ریسکیو کیا، ان کی خوراک کا، لباس کا، ان کے ٹینٹس کا، ان کے تمام ضروریات کا، ادویات کا، علاج کا خیال رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہماری قوم ایک دفعہ پھر متحد ہوئی، اگرچہ وہ ایک آفت آئی اور ایک بہت بڑا وہ زلزلہ سانحہ تھا، لیکن اس میں وہ متحد ہوتی ہوئی نظر آئی۔ یہ جو آفات آتی ہیں، اس میں ہم کسی بھی قوم میں ایک اتفاق کا آ جانا ایک بڑا ہی فطری سا عمل ہے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہوا۔ پچھلے سال ہی کی بات ہے کہ پاکستان میں سیلاب آیا اور اس سیلاب میں تقریباً 33 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ جو ہمارا زلزلہ آیا تھا اس میں 43 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا تھا۔ 33 ارب ڈالر کا جو نقصان ہوا وہ پاکستانی جو تقریباً 3.5-4 کروڑ کے قریب پاکستانی تھے، وہ پچھلے سال ان دنوں آنے والے سیلاب کی وجہ سے وہ بے گھر ہو گئے، ان کے گھر گر گئے، جو لاکھوں کی تعداد میں گھر تھے وہ گر گئے، ان کے مال مویشی بہہ گئے، ان کا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اور وہ آج بھی 1 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ نہ ان کا گھر بنا، نہ ان کا کوئی مال مویشی کا مداوع ہوا، نہ ہی ان کے کوئی اور حکومت کی طرف سے کوئی امداد کی گئی، جبکہ حکومت نے ان کو دکھا دکھا کے دنیا سے مال اکٹھا کر لیا اور امدادیں لے لیں۔ ان لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر ہوئے ان کو ریسکیو اس لیے نہ کیا گیا، مہینوں تک 7-8 مہینوں تک ان کو ریسکیو نہ کیا گیا، صرف اس لیے کہ دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں اور ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم ان کو ریسکیو کر سکیں، ان کو ہم سنبھال سکیں، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ لہٰذا دنیا میں کسی بھی جگہ سے، چاہے ترکی ہو، کوئی اور دوسرے ممالک ہوں، وہاں سے پاکستان کو جو بھی امداد ملی، یہ امدادی سامان ملا، وہ ان بیچارے سیلاب زدگان کو نہ مل سکا، نہ دیا گیا، اور آج بھی وہ سردی ہو تو ان کے پاس کوئی کمبل نہیں ہوتا، اور گرمی ہو تو ان کے پاس کوئی اور اس سے گرمی کی بچاؤ کی تدبیر نہیں ہوتی۔ یعنی ان کے پاس تمام جو ضروریات زندگی ہو سکتی تھیں، جو دوسری دنیا نے بھی دیں، جو کسی بھی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہیں، وہ نہ تھیں نہ ہیں۔ وہ مال کہاں گیا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس پر توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2010-11 کے دوران پاکستان میں ایک سیلاب آیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، اور اینجلینا جولی پاکستان آئی تھیں پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ وہ فنڈز اکٹھے کر سکیں اور وہ ان فنڈ سے ان سیلاب زدگان کی مدد کر سکیں جو بہت ہی میزریبل کنڈیشنز میں تھے۔ کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے، سیاستدانوں نے اور میڈیا نے ان سیلاب زدگان کی تصویریں دکھا دکھا کے، ویڈیوز دکھا دکھا کے پوری دنیا کو موو کیا تھا کہ وہ پاکستان کی طرف آئیں اور ان کی مدد کریں، تاکہ وہ ان غریب جو حاجت مند لوگ ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں، وہ ریسکیو ہو سکیں۔ چنانچہ اینجلینا جولی بھی آئیں پاکستان میں، ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاکستانی قوم ایک تماشبین قوم ہے بنیادی طور پر۔ آپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم کا رویہ کیا ہے۔ وہ ایک میزریبل کنڈیشنز کا ٹائم تھا، پاکستان بہہ چکا تھا، پاکستان تقریباً برباد ہو گیا تھا، 43 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا تھا 2005 کے سیلاب میں، تقریباً 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا 2010-11 کے سیلاب میں، اور تقریباً 33 ارب ڈالر کا نقصان ہوا 2022 کے سیلاب میں۔ اب جو نقصان ہوا 2010-11 میں، تو اینجلینا جولی پاکستان میں آئیں تو ان کا استقبال اس طریقے سے کیا گیا جیسے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آ گیا ہو۔ تمام سرکاری مشینری اس کے آس پاس ارد گرد جمع ہو گئی اور اس کے لیے جو عشائیے اور ظہرانوں کا انتظام کیا گیا، پروٹوکولز کا خیال رکھا گیا،
اور 100-200 گاڑی اس کی پروٹوکول میں مصروف ہو گئی. ایون پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کی فیملی اس کی پروٹوکول میں مصروف ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی. بلکہ انہوں نے اینجلینا جولی سے یہ بھی کہا گیلانی صاحب کی بیگم نے اور ان کے بچوں نے کہ آپ ہمارے ساتھ تصویریں بنوائیں. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی پاکستان کے سرکار کے اور پرائم منسٹر کے خاندان اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیول تک کے لوگوں کے رویے پہ کہ ان لوگوں کی دلچسپی اپنی قوم کے جو اس وقت بہہ جانے والے اور خستہ حال سیلاب زدگان ہیں ان کی طرف نہیں ہے، بلکہ ان کی ساری مشینری کی توجہ اینجلینا جولی کی طرف ہے. اور اس نے اس بات کو بڑا سیریسلی مائنڈ کیا، بجائے اس کے کہ وہ اس پر خوش ہوتی، کیونکہ پاکستانی لوگ تو خوش ہوتے ہیں نا پروٹوکولز پہ اور خوش آمدوں پہ، چاہے وہ ملک کے اندر سے انہیں خوش آمد اور پروٹوکول ملے یا ملک کے باہر ہو. تو یہ چونکہ اس طرح کی قوم ہے، یہ اسی کام میں خوش ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، یہ دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو وہ اینجلینا جولی نے بڑا سیریسلی مائنڈ کیا اور وہ کسی بھی اس طرح کی تقریب میں اس نے جانے سے گریز کیا. اس نے پروٹوکول سے لینے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے تصویریں کھنچوانے سے اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروانے سے اس نے اعتراض کیا اور اس نے اجتناب کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد اس نے پاکستان سے اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کے وہ یہاں سے چلی گئیں. وہ یہ جان کے چلی گئیں کہ انہیں پتہ چلا کہ پاکستانی قوم عجیب قوم ہے، یہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم بہہ گئے، ہم رڑ گئے، ہم مر گئے اور ہمارا کچھ نہیں رہا، آپ ہماری مدد کریں. اور یہاں یہ حال ہے کہ اس کے جو ظہرانے اور عشائیے ہیں اس کے لیے انہوں نے سینکڑوں دیگیں چڑھا دیں. اور صرف ایک دفعہ ہی نہیں، جگہ جگہ پر وہ ایسے دیگیں چڑھائیں انہوں نے کہ وہ حیران تھی کہ جو لوگ جن کو کھانا دینا چاہیے، جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، جن کو کھانے کو کوئی نہیں، جن کے پاس کچھ، ان کو تو یہ دے نہیں رہے. اور میں نے یہ 100 دیگیں کھا جانی ہیں، میں نے تو ایک شاید وہ تھوڑا سا بھی کھانا کھائے، ظاہر ہے کہ ہر انسان تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے، تو اس نے تو اتنا ہی کھانا تھا نا، تو اس کے لیے اتنی دیگیں چڑھانے کی کیا ضرورت تھی. یعنی ہماری قوم اس طرح کی قوم ہے کہ وہ کوئی بھی موقع مال کھانے کا یا کھانا کھانے کا وہ چھوڑتی نہیں. یہ وہ رویہ ہے جس نے ہماری قوم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ہمیں جب تک اپنے اس رویے پر توجہ ہم نے نہ کی، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا ہمیں بدل سکے گی. ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے طریقہ کار کو بدلنا ہوگا. ہم میں انسانیت نہیں ہے. ہم جب تک اس انسانیت کو نہیں محسوس کریں گے یا نہیں لائیں گے، ہم اپنی قوم کو ریسکیو نہیں کر سکیں گے. کیا امریکہ یا کوئی اور ملک ہماری مدد کر سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کر سکتا. جب تک آپ اپنی مدد خود نہیں کریں گے، یعنی اگر آپ کسی کی دی ہوئی امداد کو بھی ان پر خرچ نہیں کرتے اور آپ اپنا بھی پیسہ ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے، تو پھر ان کا کون ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں سوچنا ہے. اسی سوال پر سوچنے کے بعد ہمیں اگلے الیکشنز میں جانا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.